بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کے متعلق بات کریں گے کہ نماز کس طرح ہم پڑھیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر پاک صاف کپڑے پہننے ہیں کہ آپ جنہیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ پاک صاف ہوں، ان کو ناپاک نہ ہوں، ان کے اوپر کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہو، اور پھر جس جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، وہ چٹائی، وہ صاف دری جا نماز وہ بھی پاک ہو، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو قبلے کا رخ تعین نہیں ہو رہا تو آپ ادھر ادھر سے، آج کا جدید دور ہے، موبائل کے ذریعے سے بھی لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، اپنی ذہن کے مطابق کوشش تحری کرنی ہے، اور اس کے بعد جو رخ قبلے کا معلوم ہو جائے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو قبلے کا رخ معلوم نہیں ہو رہا، آپ نے کوشش بھی کی، پھر یہ دیکھنا ہے کہ سورج جس طرف غروب ہو رہا ہے اس طرف قبلہ ہوتا ہے، اسی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ اپنے علاقے کی مناسبت کے اعتبار سے ہے، بعض علاقوں میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، بعض علاقوں میں سورج نکلتا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے علاقے کے مطابق یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے تحری کرو، کوشش کرو، کسی سے پوچھو کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے۔ اگر معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر معلوم نہ ہو تو اپنے ذہن کے مطابق ایک رخ متعین کر کے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد نیت کرنی ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس نماز کے فرض، سنت، نفل کیا پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کرنی ہے۔ اتنا معلوم ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو یہی ہے نیت۔ نیت ارادی کا نام ہے، اور اسی طرح نماز کی نیت عربی میں بھی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ میں 4 فرض پڑھتا ہوں، وقت اس کا نام لے لینا ہے، زور کی پڑھتا ہوں، میرا رخ قبلے کی طرف ہے، اور میں امام صاحب کے پیچھے ہوں یا اپنے پڑھ رہا ہوں تو اللہ اکبر کرنا ہے۔ بس اتنا کہنا ہے، کون سا وقت ہے، رخ قبلے کی طرف آلریڈی ہوگا ہی، اور فرض پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، بس اسی کو کہتے ہیں نیت۔ اتنی زیادہ اس میں ٹینشن والی، پریشانی والی بات نہیں ہے، اتنا پتہ ہو کیا کر رہا ہوں، بس یہی ہے نیت۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کرنا ہے، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے ہیں، اور پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں کو الگ رکھنا ہے، اور 3 انگلیاں الگ رکھنی ہیں۔ بائیں ہاتھ کی جو ہڈی ہوتی ہے، ہاتھ اور بازو کا جوڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے چھوٹی انگلی اور انگوٹھا رکھنا ہے ایسے، اور 3 انگلیاں آپ نے بائیں بازو کے اوپر رکھنی ہیں۔ تو اس طرح آپ نے ہلکا بنانا ہے، اور اس طرح کر کے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، اور اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد آمین کہنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو جو بھی صورت آسانی سے یاد ہو، آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو، آیات پڑھ سکتے ہو، کم از کم 3 آیات چھوٹی اور 1 آیت بڑی، وہ آپ پڑھ لیں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک صورت ملانے کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر آپ نے ان گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور ان کے اوپر آپ نے دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، اور رکوع میں جھکنا ہے،
آپ کی کمر اور سر بالکل برابر ہو اور بازوؤں کے اندر خم بھی نہ ہو، بالکل سیدھی ہوں، اور اس حالت میں آپ نے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور پیچھے دبا کے رکھنا ہے، اور آنکھوں سے آپ نے اپنے پاؤں کی انگوٹھی پر نظر رکھنی ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیحات 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، اور پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد، یہ بھی ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد، یہ بھی ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ الفاظ بھی کہنے درست ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے، سیدھا سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کر کے، تو دونوں گھٹنوں کو پہلے زمین پر رکھنا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو سجدی کی حالت میں، اور بازو کھول کے رکھنی ہے تاکہ آپ کی بغلیں نظر آئیں اور پیٹ رانوں سے جدا ہو، ٹچ نہ ہو، الگ ہو۔ اگر ایک آدمی کو موٹاپا ہے اس کی تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی نارمل ہو تو یہ پیٹ اور رانے الگ ہوں، بازو کھلے ہوئے ہوں، جوڑ کے بند کر کے آپ نے سجدہ نہیں کرنا، اور سجدے کی تسبیحات میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، اور نظر آپ نے اپنے ناک پر رکھنی ہے، جتنا طویل سجدہ کریں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو سکون، اللہ آپ سے راضی ہوں گے، اور اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، تو جب بیٹھیں گے تو آرام سکون سے بیٹھ کر بالکل رخ جسم ساکن ہو جائے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، تو 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھیں گے اس میں 3 دفعہ آپ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ، تو سجدے تک ایک رکعت مکمل ہوئی، تو دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے پڑھنی ہے، شروع سے ثنا نہیں ہے دوسری رکعت کے شروع میں، تو پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ، پھر آگے سورت ملا کے، پھر اسی طرح رکوع سجدہ کر کے ایک رکعت آپ نے مکمل کرنی ہے، اور اسی ترتیب سے تمام رکعات مکمل ہوں گی۔ 4 رکعت پڑھنی ہے تو دوسری رکعت کے اب تشہد میں عبدو رسولو تک پڑھ کر آپ نے کھڑا ہونا ہے، پھر تیسری رکعت شروع کرنی ہے۔ عبدو رسولو سے اگر آپ نے آگے پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، تو کوئی پھر آپ پر سجدہ صاف واجب ہو جائے گا، اگر اللہم صلی علی تک پڑھا تو سجدہ آپ کو یاد آ گیا تو کھڑے ہو گئے تو پھر سجدہ صاف نہیں ہوگا، تو سجدہ صاف ہوتا ہے، اس کے ایک الگ ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، تو الگ سجدہ صاف دوسری تشہد میں عبدو رسولو تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرنا ہے اور 2 سجدے کرنے ہیں، پھر نئے سرے سے اتحیات سے پھر تشہد شروع کر کے درود شریف اور دعا پہ سلام پھیرنا ہے، تو جب آخر میں سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف منہ کرنا ہے، تو نیت کرنی ہے اللہ اس طرف جتنے بھی فرشتے ہیں اور اس طرف جتنے بھی انسان ہیں، جتنے جن ہیں، تو ان سب پر سلامتی نازل فرما جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس طرف اگر امام صاحب ہیں تو ان کی بھی نیت کرنی ہے اللہ ان پر بھی، اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس طرح جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، سب کی نیت کرنی ہے اللہ سب پر سلامتی و برکت رحمت نازل فرما۔ اگر آپ تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہنا ہے تو کہنا ہے اللہ اس طرف جو میرے کرامن کاتبین ہیں، فرشتے ہیں، اللہ ان پر بھی سلامتی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور بائیں طرف بھی یہی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرض نماز ہو تو وہ جو مکمل کرنی ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور وظائف کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ انت السلام منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا بھی فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھ لیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا پڑھ لیں، تو اس کے بعد دعا کرنی ہے اللہ کے حضور، تو دعا میں ہاتھ نہ جوڑ کے رکھنے ہیں ایسے، تو ایسے ڈھیلے سے ہاتھ رکھنے ہیں، سینے کے سامنے ہاتھ ہوں ڈھیلے سے، اور دعا کرنی ہے تو ہاتھوں کے اندر ہتھیلی پر نظر رکھنی ہے، دھیان سے توجہ سے اللہ سے مانگنا ہے، جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینا ہے، دعا کہ اللہ تعالیٰ
نماز کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔